سعودی حکومت نے تارکین کی سہولت کے لیے ابشر اور مقیم پورٹل پر بھی اقاموں کی تجدید کا نظام متعارف کروایا ہے، جس سے ممنوعہ ممالک میں رہنے والے تارکین خاص طور پر مستفید ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سسٹم سے آپ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاکستان سمیت 20 ممالک سے آنے والوں پر عارضی پابندی عائد ہے، تاہم ان ممالک کے وہ شہری جو مملکت میں مقیم ہیں وہ اپنے وطن سفر کر سکتے ہیں، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ گزشتہ برس بھی حکومت کی جانب سے ایسے تارکین جو اقامہ ہولڈر تھے مگر کورونا کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کے سبب مملکت نہیں آ سکتے تھے، ان کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی مفت سہولت جاری کی تھی۔ حکومت نے تارکین کی سہولت کے لیے ابشر اور مقیم پورٹل پر بھی اقاموں کی تجدید کی سہولت جاری کی ہے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تارکین جو ممنوعہ ممالک کی فہرست میں شامل ہیں اپنے کفیلوں کے ذریعے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اقامہ کی ایکسپائری تاریخ و دیگر معلومات ڈیجیٹل سسٹم سے مربوط ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور انہیں معمولی سی معلومات کے لیے سرکاری اداروں سے رجوع نہ کرنا پڑے۔ وہ افراد جو بیرون مملکت گئے ہوئے ہیں انہیں اقاموں کی ایکسپائری کے بارے میں موبائل SMS کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ بیشتر افراد رومنگ چارجنگ کی وجہ سے مملکت میں استعمال ہونے والی سم کو نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بر وقت SMS وصول نہیں کر سکتے۔ ایسے افراد کے لیے ابشر کی سہولت ہر جگہ دستیاب ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اقامہ کی تجدید اور خروج عہدہ کی مدت میں اضافہ کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قانون کے مطابق کارکنوں کے اقاموں کی تجدید ان کے اسپانسرز کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے ہی ممکن ہے۔ کارکن اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے زیر کفالت بچوں اور اہلیہ کے اقاموں کی تجدید و خروج عہدہ کے معاملات مکمل کر سکتا ہے، جبکہ اپنے اقامے کی ایکسپائری تاریخ بھی ابشر پورٹل کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھیے اردو نیوز کی ویب سائٹ۔